مسلمان جب داخلی طور پر کمزور ہوئے، جب مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا، جب مسلمانوں نے قرآن پر ترجیح دی، کہیں انگریزی کو کہیں ہندی کو، جب قرآن پر ترجیح دی انسانوں کی بنائی ہوئی کتابوں کو اور انسانوں کے دماغوں کے ملغوبے کو اور فکر کے معجون مرکب کو جب قرآن پر ترجیح دی جانے لگی تو مسلمانوں کو شکستوں سے دوچار ہونا پڑا، پسپائی اختیار کرنی پڑی، شکستیں کھانی پڑی، ہزیمتیں اٹھانی پڑی، اور مسلمان بکھرتے چلے گئے، کہیں اسپین سے نکالے گئے، کہیں بخارا سے کھدیڑے گئے، کہیں تاشقند میں مارے گئے، کہیں قزاقستان میں ان کا خاتمہ کیا گیا، کہیں ہندوستان میں فسادات میں ان کے کشتوں کے پشتے لگا دیے گئے، اور کہیں برما میں ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ دنیا کے خطے خطے میں اس ظلم کی کہانی اس سے تعلق رکھتی ہے کہ جب جب مسلمانوں نے قرآن چھوڑا، جب جب مسلمانوں نے نبی پاک علیہ السلام کا دامن چھوڑا، جب جب مسلمانوں نے نبی کی شان میں جو صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے اپنی زبانوں سے اور اپنے عمل سے دلائل فراہم کرتے تھے اور ثبوت دیتے تھے، جب وہ سلسلہ بند ہوا، ایک وہ دور تھا کہ جو نبی کے ترجمان تھے اور نبی کے شاگرد تھے اور نبی کے تربیت یافتہ تھے، یہ کسی ملک میں پہنچتے تھے تو پورا ملک حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ عراق میں یہی ہوا، سیریا میں یہی ہوا، ایران میں یہی ہوا، مصر میں یہی ہوا، پورا ملک مسلمان ہو گیا، چونکہ صحابہ پہنچے۔ صحابہ کی تربیت نبی نے کی تھی، ان کی جو مشعلیں جلائی گئی تھیں وہ نبی کی مشعل سے جلائی گئی تھیں، اس لیے براہ راست جنہوں نے نبی سے فائدہ اٹھایا، ان کے ذریعے سے جو نور پھیلا، جو برکتیں نصیب ہوئیں، جو فتوحات حاصل ہوئیں، وہ پھر سیکنڈ ہینڈ اسلام سے نہیں ہوئی۔ جہاں تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، روشنی کمزور پڑتی گئی، چراغ مدھم ہوتے چلے گئے، کیریکٹر میں کمی آتی چلی گئی، تو وہ تاثیر باقی نہیں رہی۔ لہذا ہندوستان میں غزنویوں میں اور غوریوں میں اور تغلق میں اور لودھیوں میں اور مغل میں اور ان کے ساتھ آنے والوں میں وہ تاثیر نہیں تھی کہ 100% لوگ یہاں حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اگر ویسے ہی ہوتا جیسے عراق میں ہوا اور ایران میں ہوا اور افغانستان میں ہوا، ویسے ہی ہندوستان میں ہوتا تو آج کوئی مسئلہ ہندو مسلم کا ہوتا ہی نہ، ہندو مسلم کا مسئلہ نہ ہوتا، مسلم کا مسئلہ تو ہوتا، جیسے سیریا میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، یمن میں بھی ہے، لیکن ہندو مسلم کا مسئلہ نہ ہوتا اگر صحابہ کرام کے ذریعے یہاں اسلام پہنچتا اور سیکنڈ ہینڈ اور تھرڈ ہینڈ اسلام نہ پہنچتا اور قرآنی اسلام پہنچتا اور قرآن بابانگ دوحل ان کو مخاطب کرتا تو بات کچھ اور ہوتی۔ جیسے قرآن نبی پر اترا تو جو کل تک محمد ابن عبداللہ تھے وہ اب رسول اللہ ہو گئے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تعریف فرمانے لگا، کہیں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم الشان اخلاق پر گامزن ہیں۔ اللہ خود تعریف کر رہا ہے اپنے نبی کی، اور اللہ فرما رہا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ اپنے احسانات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ آپ کا کوئی سہارا نہیں تھا، اللہ نے سہارا دیا، آپ کے پاس مال نہیں تھا، اللہ نے مال دیا، آپ سرگشتہ و حیران تھے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سرا آپ کے ہاتھ میں دے دیا، اور صرف یہی نہیں فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا؟ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کا چرچا بلند نہیں کر دیا؟ ظاہر ہے
اس کے جواب میں یہی کہتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، اور جو بھی آپ پر ایمان رکھتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں اللہ نے آپ کا شرح صدر فرمایا، اللہ نے آپ کا نام بلند فرمایا، اللہ نے آپ کا چرچا اور تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے آپ کا بوجھ اتارا۔ اور جس وقت آپ کے بچے قاسم، طیب، طاہر انتقال کر گئے اور یہ کہا جانے لگا ان کی نسل کہاں چلنے والی، ان کا تو کوئی نہیں ہے، بس یہ ہیں مر جائیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا، تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے آپ کو کوثر و تسنیم عطا کر دیا، ہم نے آپ کو ہر چیز کی بہتات عطا کر دی، بس آپ نماز پڑھتے رہیے، قربانی کرتے رہیے۔ یہ لوگ جو آپ پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں اور آپ سے بغض کر رہے ہیں اور آپ سے نفرت رکھتے ہیں، یہی دم بریدہ ہوں گے، انہی کی اولاد کا نام و نشان نہیں ہوگا، آپ کا نام و نشان ہوگا، آپ کا چرچا ہوگا۔ سائنٹیفکلی تحقیق کی گئی ہے کہ دنیا میں 1 منٹ ایسا نہیں گزرتا کہ فضاؤں میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں نہ لگتی ہوں۔ نیوزی لینڈ سے صدا جب شروع ہوتی ہے، دنیا کا گلوب ہے، یہ گول دنیا ہے، نیوزی لینڈ سے صدا شروع ہوتی ہے تو مسجد بمسجد ہوتی ہوتی آسٹریلیا پہنچتی ہے، برونائی پہنچتی ہے، انڈونیشیا پہنچتی ہے، ملیشیا پہنچتی ہے، اور برما پہنچتی ہے، اور انڈیا پہنچتی ہے، اور افغانستان اور ترکستان اور ازبکستان، تاجکستان اور پاکستان اور بھی ایران، اور اسی طرح یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے امریکہ تک پہنچتا ہے، اور پھر اسی طرح جاپان اور کوریا اور کہاں کہاں۔ 1 منٹ ایسا نہیں گزرتا کہ حضور کا چرچا نہ ہو رہا ہو، تذکرہ نہ ہو رہا ہو۔ آسمانوں پر، فضاؤں میں فرشتوں کی زبان سے اور انسانوں کی زبان سے حضور کے بارے میں گواہی نہ دی جا رہی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دنیا میں کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوا۔ موسیٰ بھی نبی تھے، عیسیٰ بھی نبی تھے، اور جو بھی اپنے اپنے وقت پر اللہ کے نبی آتے رہے وہ نبی تھے، لیکن یہ صدا جو اذانوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں لگائی جاتی ہے اور مسلسل یہی صدا بلند ہوتی رہتی ہے، اور رفعنا لک ذکرک کا ثبوت فراہم کیا جاتا ہے، کسی نبی کو یہ دولت نہیں ملی۔ جیسے کسی نبی کے ساتھ اسراء اور معراج کا واقعہ نہیں ہوا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو مسجد حرام سے راتوں رات مسجد اقصیٰ لے جایا گیا ہو اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی اور جنت و دوزخ کی سیر کرائی گئی ہو۔ یہ خصوصیت صرف خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انہو هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے راتوں رات مسجد اقصیٰ لے گئی تاکہ ہم دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں، راستے کی نشانیاں، شام کی نشانیاں، فلسطین کی نشانیاں، مسجد اقصیٰ کی نشانیاں، اور پھر عالم بالا کی نشانیاں جن کا تذکرہ اللہ نے فرمایا سورۃ النجم میں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ کیا بیان ہے! آج تو وہ ذوق نہیں ہے عربیت کا اور قرآن کی زبان کا۔ جب نبی پاک علیہ السلام قرآن پاک پڑھتے تھے تو صحابہ کے دل تڑپتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، چیخیں نکل جاتی تھی۔ یہ کیفیت ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کا جلال اپنا نظارہ کرا رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ کبریائی کے مناظر نگاہوں کے سامنے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ جنت کا مشاہدہ ہو رہا ہے، دوزخ کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔
ایک عجیب عالم تھا، توحید شہودی کا نظارہ ہوتا تھا. اور یہ سورۃ النجم جس میں ذکر ہے معراج کا، یہ سورہ نبی پاک علیہ السلام نے کافروں کے مجمع میں کعبہ مقدسہ کے سامنے پڑھی، اور اس سورہ کی آخری آیت میں حکم ہے سجدے میں گر پڑو، تو تمام کافر سجدے میں گر پڑے. وہ کافر تھے اور حضور کو ستا رہے تھے، لیکن اس قرآن پاک کا ایسا جادو سر چڑھ کے بولا، اور اس میں ایسی تاثیر تھی بلا کی، اور ایک ایسا معجزانہ انداز تھا کہ سب گر پڑے سجدے میں. صرف ایک بدماش کافر امیہ تھا کہ جو سجدے میں نہیں گیا، اور اس نے ایک مٹھی مٹی لی اور وہ اپنے پیشانے کے قریب لے گیا اور کہا کہ میرے لیے یہ کافی. یہ اس کا غرور تھا، لیکن غرور کرنے والا یہ شخص پھر مارا گیا، کفر کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا. تو بہرحال قرآن پاک کی یہ تاثیر ہے. اور یہ تاثیر کیوں ہے؟ عنوان پر غور فرمائیے، قرآن کا پیغام انسانیت کے نام. قرآن پاک نبی کو عطا فرمایا گیا تھا انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے، مین کائنڈ کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر ہندو کے لیے، ہر بدھسٹ کے لیے، ہر جینی کے لیے، ہر یہودی اور عیسائی کے لیے، ہر کمیونسٹ کے لیے، ہر کافر و منکر کے لیے، ہر انسان تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی تھی کہ آپ بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ کی اس کتاب کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دیں، چونکہ یہ آپ کو بطور معجزہ عطا کیا گیا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کو لاٹھی دی گئی تھی اور ید بیضا دیا گیا تھا، یہ دو معجزے دیے گئے تھے، اور کہا تھا جائیں فرعون کے پاس اور یہ معجزے پیش کریں. تو حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے اور معجزے پیش کیے، اور اس پر ہیبت طاری ہو گئی. آج قرآن کو معجزے کے طور پر کوئی بھی مودی اور یوگی کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہے، اور کوئی بھی اس قرآن پاک کو معجزے کی حیثیت سے نہ پوٹن کے سامنے پیش کر رہا ہے، نہ بائیڈن کے سامنے پیش کر رہا ہے. دنیا کے جو حکمران ہوتے ہیں، جو بڑے طاقت والے، اگر ان فرعونوں کے سامنے قرآن پاک کو بطور معجزہ پیش کیا جائے تو یہ لرز جائیں گے، کانپ جائیں گے، اور ان پر زلزلہ طاری ہو جائے گا، اور یہ اپنی بنیادوں پر قائم نہیں رہ سکتے، کیونکہ قرآن کے معجزے کی یہ طاقت ہے. لیکن ہم نے قرآن پاک کو بند کر دیا، کہیں درجے میں، کہیں مسجد میں، کہیں میت کی قبر پر، کہیں بیمار کے سرہانے، کہیں تعویذ میں، کہیں گنڈے میں. ہم نے قرآن پاک کو بند کر دیا، محدود کر دیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اگر کسی چیز کی تاثیر کو ختم کرنا چاہیں تو پھر اس کی تاثیر کو آپ ختم کر سکتے ہیں، کسی کی تاثیر سے فائدہ نہ اٹھائیں. اللہ نے اس کو میراکل بنایا، معجزہ بنایا. جیسے حضرت صالح کی اونٹنی پہاڑ پھٹا اور باہر نکل کر آئی تھی اور ایک معجزہ تھی، اور جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی معجزانہ طور پر کہ وہ مردہ کو مخاطب کرتے، جب اللہ چاہتا قم باذن اللہ، کھڑا ہو اللہ کے حکم سے، تو وہ کھڑا ہو جاتا. کسی جزامی پر دم کرتے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا، اور کسی مادرزاد نابینا کی آنکھ پر دم فرماتے تو وہ بینا ہو جاتا. حیرت انگیز کارنامے تھے، یہ معجزات تھے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ کارنامے عطا کیے گئے. اب اللہ نے اپنے آخری نبی کو قرآن بطور معجزہ دیا ہے. اے دریاباد کے مسلمانوں، اور یو پی کے مسلمانوں، اور ہندوستان کے مسلمانوں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں، قرآن کی معجزانہ حیثیت پر ایمان لاتے ہو، لیکن اس کی معجزانہ حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا استعمال نہیں کرتے ہو. یہ ساری کمی، اور اس کمی کا یہ نتیجہ ہے کہ قرآن مسلمانوں کا، اور مسلمانوں میں مدرسے والوں کا، اور مدرسے میں درجہ حفظ والوں کا رہ گیا. رمضان میں تراویح میں سن لیا، اور کسی وقت قرآت سن لی جلسے میں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ مسلمانوں میں ہیں جو قرآن صحیح پڑھ سکتے ہیں، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس مسجد میں چاہیں چیک کر لیں، شاید 2%، 3% قرآن صحیح پڑھنے والے وہ لوگ نکلیں گے جو 20 سال، 30 سال، 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں.
جو نماز پڑھ رہے ہیں، جب ان سے کہیں گے آپ ذرا سورہ فاتحہ سنائیے تو غالباً اکثر لوگ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ قرآن اکثریت اگر پڑھ سکے گی، اگر، تو وہ اس طرح پڑھے گی کہ جس طرح نبی نے نہیں پڑھا۔ اور حکم ہے کہ نماز اس طرح پڑھیے جیسے نبی نے پڑھی، یعنی اگر آپ کھڑے ہیں نماز میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو اب نبی سے ثابت ہے کہ ناف کے نیچے ہو یا ناف کے اوپر ہو یا سینے کے نیچے ہو، سب ثابت ہے، ان جھگڑوں میں کچھ رکھا نہیں ہے۔ لیکن آپ کو نماز بہرحال نبی کے طریقے پر پڑھنی ہے، قیام نبی کے طریقے، رکوع میں آپ جائیں گے تو ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھیں گے اور پیٹھ کو بالکل برابر رکھیں گے اور سر بھی پیٹھ کے برابر رکھیں گے۔ یہ رکوع ہوگا تو یہ نبوی رکوع ہوگا، اور کھڑے ہوں گے تو بالکل سیدھے جب کھڑے ہو جائیں گے تب جا کر آپ کا قومہ صحیح ہوگا۔ پھر سجدے میں جائیں گے تو آپ کو پیشانی اور ناک کا باسا زمین پر رکھنا ہے، ہاتھ بچھا کر رکھنے ہیں اور پیروں کو بھی انگلیاں موڑ کر قبلے کی طرف رکھنا ہے، سوائے اس کے کہ جو شخص معذور ہے کسی وجہ سے۔ یہ نبوی سجدہ ہوگا۔ بیٹھیں گے تو جو نبی کا طریقہ بیٹھنے کا وہ ہوگا۔ تو آپ بتائیے کہ سارا طریقہ نبی کا ہے اور تلاوت جو ہے وہ تو انڈین ہے، وہ تو ہندی میں ہو رہی، تلاوت ہندی میں ہو رہی، قرآن عربی میں اترا اور پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور آگے اگر بڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب تو قرآن کی تو آپ نے کمر توڑ دی، اس کو تو مار دیا، وہ تو زندہ رہا ہی نہیں، کیونکہ نبی کی طرح نماز پڑھنی ہے تو نبی کی طرح قرآن پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قاعدے کے اعتبار سے کوشش ہے کہ جیسے نبی نے پڑھا، نبی کے لہجے کی تو نقل کوئی کر نہیں سکتا، لیکن کم از کم قاعدے کی نقل کر سکتا ہے۔ تو قرآن تو جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کی نماز نبی کے طریقے کی ہوگی، لیکن اگر آپ نے قرآن کو بالکل ملیا میٹ کر دیا اور اس کو آپ ہندی میں پڑھ لیں یا انگلش میں پڑھ لیں اور حروف صحیح نہیں نکال رہے ہیں، دنیا کی کسی زبان میں وہ نزاکتیں نہیں ہیں جو عربی میں ہیں۔ مثلا ہندی اٹھائیے، انگلش اٹھائیے، کہیں پر بھی آپ کو ذال، زا، ضا، ضاد، یہ 4 حرف ہیں، ذرا ان کو ہندی میں لکھیے، وہ جا ہی رہے گا، وہ جا ہی رہے گا۔ ابوالکلام آزاد، ولد جالین وغیرہ، تو یہی رہے گا۔ انگلش میں آپ جائیں گے تو وہاں DH لکھیں گے، وہ بیچارے فقیر و قلاش، ان کے پاس کوئی حرف ہی نہیں ہے جس سے زال ادا ہو، زا ادا ہو، ضا ادا ہو، ضاد ادا ہو۔ انگلش فقیر ہے، فرنچ فقیر ہے، دنیا کی تمام زبانیں کنگال ہیں، بھکمنگی ہیں۔ عربی زبان ہے جو مالدار ہے، جو دولت مند ہے، جو پوری دنیا کی سردار ہے، اور اس زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا۔ تو اگر کسی مسلمان نے اپنے بچے کو بچپن میں قرآن سے آغاز نہیں کرایا اور پہلے قرآن نہیں پڑھایا اور سب سے پہلے ہندی اسکول میں یا انگلش اسکول میں داخل کر دیا، تو اس نے اپنے بچے کی قسمت تباہ کر دی، اس کو قلاش بنا دیا، بھکمنگا بنا دیا، محروم بنا دیا۔ اس لیے پوری انسانیت کے سامنے قرآن پاک پیش کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی، اور یہ فرمایا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول انہی کے درمیان میں سے مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیات، سب سے پہلا کام یہ سونپا گیا اس کو کہ تمام انسانوں کے سامنے وہ اللہ کا کلام پڑھ کر سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو سنوارے، ان کے اخلاق درست کرے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر اللہ کی کتاب کی تعلیم
تعلیم دے، اس کے مطلب کو سمجھائے، اس کی تفسیر بتائے، والحکمہ، اور حکمت اور دانش مندی اور عقل مندی کی باتیں سمجھائے تاکہ لوگ سلیقہ مند بن جائیں اور لوگوں کو تہذیب حاصل ہو، ادب حاصل ہو، اخلاق حاصل ہو، یہ فرمایا گیا۔ تو سب سے پہلا کام نبی کا یہ بتایا گیا کہ وہ قوم کے سامنے، جو اس وقت کافر قوم تھی، جو مشرک تھے، ان کے سامنے قرآن پڑھنے پر مأمور کیے گئے۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا کہ مندر میں جا کے قرآن سنائیں؟ کبھی ہم کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں جہاں غیر مسلم ہو وہاں جا کر قرآن سناتے ہیں اور قرآن کا ٹرانسلیشن بتاتے ہیں؟ ظاہر کہ قرآن سنانا بھی کام ہے، اخلاق سنوارنا بھی کام ہے، قرآن کا مطلب بتانا بھی کام ہے، اور صحیح عقل مندی سکھانا بھی کام ہے۔ سب کچھ یہ ہمارے پاس ہے، خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم خود قلاش بن گئے کہ ہم سرکار سے بھیک مانگتے ہیں تعلیم کی۔ وہ ہمیں سکھائیں گے، پوری دنیا کو ہم نے سکھایا۔ اب آج ہماری حالت یہ ہے کہ بھئی ہمیں کوئی سکھا دے، کوئی پڑھا دے، ہم اس کے محتاج ہو گئے۔ تو بہرحال قرآن پاک کی جو تلاوت ہے یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور پوری انسانیت کے لیے قرآن اتارا گیا ہے۔ خوب یاد رکھیے، قرآن کو ایک معجزے کے طور پر ہندو بھائیوں کو دیجئے، بدھستوں کو دیجئے، وکیلوں کو دیجئے، پولیس مینز کو دیجئے، ججز کو دیجئے، جتنے بھی طبقات ہیں ان سب طبقات کو قرآن مخاطب کرتا ہے، سب کو دیجئے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان میں قرآن اتارا گیا ایز اے گائیڈ بک ٹو مینکائنڈ، پوری انسانیت کے لیے گائیڈ بک کے طور پر قرآن کو رمضان میں اتارا گیا۔ تو جو گائیڈ بک ہے پوری انسانیت کے لیے، یہ کیا ہوا کہ صرف ملا اور حافظ جی کے پاس وہ کتاب رہ گئی؟ یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، اپنے درس قرآن میں بھی کہتا ہوں، تقریروں میں کہتا ہوں کہ جب سے انگریز حملہ آور ہوئے تو ہمیں یہ تو فکر ہوئی کہ ہم ان سے کیسے لڑیں، مقابلہ کریں، لیکن یہ فکر نہیں ہوئی کہ ہم قرآن کے معجزے کے ذریعے ان پر کیسے غالب آ جائیں۔ اگر یہ کوشش ہوتی، اور یہی کوشش ہوتی غزنویوں کی اور غوریوں کی اور تغلق کی اور فلاں کی، کہ قرآن کے ذریعے غلبہ حاصل کیا جائے، تلوار کے ذریعے نہیں، بندوق کے ذریعے نہیں، بلکہ قرآن کے ذریعے۔ تو فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ جس کے دل میں بھی میرا خوف ہے اس کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے۔ آج بھی اسی کی ضرورت ہے کہ قرآن کو عام کیا جائے اور تمام انسانوں تک قرآن پہنچایا جائے، اس کی آواز پہنچائی جائے، اس کے معنی پہنچایا جائے، اس کی تفسیر پہنچائی جائے، اس کا ایکشن پہنچایا جائے۔ اگر یہ کام آپ کریں گے، قسم کھا کے کہتا ہوں پورا ہندوستان فتح ہو جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اب تک آپ نے تجربے کیا کیے؟ آپ کی سیاسی پارٹیوں نے، لیگ ہو یا کانگریس ہو، یہ سمجھایا کہ بھیک مانگو، دھرنا دو، ریلی نکالو اور کوئی کانفرنس کرو، چیخو چلاؤ، قرارداد پاس کرو، پٹتے رہو، پولیس کے ڈنڈے کھاؤ اور جیل میں تم کو سڑایا جائے، تمہارے ساتھ زیادتیاں کی جائیں، ادھر وہ یہ کرتے رہیں، تم یہ کرتے رہو، ان کا وہ طریقہ، تمہارا یہ طریقہ، یہی ہے جس کے تجربے ہو رہے ہیں، اور انہی تجربوں سے مسلمان شدر بن چکے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کے پاس عصائے موسیٰ سے زیادہ مؤثر و طاقتور معجزہ قرآن کی شکل میں موجود تھا۔ اگر وہ اس کو استعمال کرتے، ہر مسلمان یہ طے کر لیتا کہ جتنے بھی غیر مسلموں تک وہ قرآن سنا سکے گا، پہنچا سکے گا، ترجمہ اس کا بتا سکے گا، وہ یہ کام کرے گا، مشنری بن جائے گا۔ اس کے لیے وہ موبائل کو استعمال کرے گا، کمپیوٹر کو استعمال کرے گا، الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کرے گا، زبان کا استعمال، قلم کا استعمال، صحافت کا استعمال، ہر طریقے سے قرآن کو پیش کیا جائے گا۔ اگر یہ بات پوری دنیا کے مسلمان طے کر لیں تو انشاءاللہ ہر طرف سے غلبہ حاصل ہوگا، اور یہ چھوٹے سے دریاباد کے مسلمان طے کر لیں تو آس پاس کے علاقے فتح ہوتے چلے جائیں گے، پورا بارہ بنکی فتح ہو جائے گا اور اضلاع فتح ہوتے چلے جائیں گے۔ عصائے موسیٰ سے جیسے فرعون کو شکست ہوئی، عصائے نبوی سے، محمدی سے تو سب کو شکست ہوگی۔
کاش کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو یہ کتاب بطور معجزے کے دی تھی. ہم نے اس کتاب کو تعویذ گنڈوں کی بنا لیا، مردوں کے لیے بنا لیا، بیماروں کے لیے بنا لیا. ٹھیک ہے، اس کتاب سے بیماروں کو شفا بھی ملتی ہے، اس کتاب سے میت کی بخشش بھی ہوتی ہے، اس کتاب سے ہمارے دل کی تسکین بھی ہوتی ہے، اس کتاب سے ہر خیر ملتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کتاب ایک معجزہ ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس ادارے میں، آپ کے دارالتحفیظ میں بچے فارغ ہوئے، آج ان کی دستار بندی ہوئی. ان کے سر پر جو دستار رکھی گئی یہ اس لیے رکھی گئی کہ تم شہزادے ہو. تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ جو اسکول میں انگلش میڈیم اسکول میں وہ تم سے افضل ہے، کبھی مت سمجھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف طور پر ارشاد فرما دی ہے کہ سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے، جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. سب سے زیادہ اس کو حیثیت حاصل ہے دینی نظام میں، اللہ کے نظام میں. آپ اگر کسی انگلش میڈیم میں پڑھنے والے طالب علم کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، آپ کے دل میں ابو لہب بیٹھا ہوا ہے. ورنہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. اور ظاہر ہے کہ قرآن کا سیکھنا تلاوت کی شکل میں، تجوید کی شکل میں، حفظ کی شکل میں، معنی کی شکل میں، تفسیر کی شکل میں، وہ تمام چیزیں کہ جن کا تعلق قرآن سے ہے ان سب شکلوں میں ہونا چاہیے. یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے سر پر تاج رکھا گیا ہے. یہ امامہ تاج کی حیثیت رکھتا ہے. عربوں میں اس امامے کی بڑی قدر تھی اور نبی پاک علیہ السلام امامے کا استعمال فرماتے، کبھی ٹوپی کا صرف استعمال فرماتے. تو بہرحال یہ جو تاج رکھا گیا ہے ان شہزادوں پر، اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دولت دی ہے وہ کسی کو نہیں دی ہے، اور اب ہم اس دولت کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اسی دولت کے ذریعے سے ہم اپنے گھر کو روشن کریں گے، محلے کو روشن کریں گے، علاقے کو روشن کریں گے، اور ہم ہدایت کے اس مشعل کو لے کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ان بچوں کے لیے مبارک ہو، مدرسین کے لیے مبارک ہو، مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے مبارک ہو، متعاونین کے لیے، معاونین کے لیے مبارک ہو، تمام اہل ایمان کے لیے مبارک ہو. جتنے بھی درجات حفظ ہیں اور مدارس اسلامیہ ہیں وہی زمین پر بقع نور ہیں، وہی زمین کے تحفظ کا ذریعہ ہیں. اگر مدرسے نہ رہیں گے اور مسجدیں نہ رہیں گی تو انسانیت نہیں رہے گی. جو لوگ اس ملک کے دشمن ہیں اور جو خونی ہیں اور جو بھیڑیے ہیں اور جو آدم خور ہیں، وہ مسجدوں پر حملے کرنا چاہتے ہیں اور وہ مدرسوں پہ حملے کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اپنی قبریں کھود دیں گے اور اپنے کو تباہ کر دیں گے، لیکن وہ بہرحال اسلام کو ختم تو کر نہیں سکتے. لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے اندر شعور پیدا ہو اور وہ قرآن کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور قرآن کی تشریح پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کرتی ہیں اور آپ کی سیرت کرتی ہے. آپ کی پوری سیرت قرآن پاک کی ترجمانی ہے، اور آپ کی تمام حدیثیں جو بخاری میں ہیں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، تمام کتب حدیث میں، وہ سب قرآن کی ترجمانی ہے. لہذا چاہیے کہ قرآن پڑھے، پھر اللہ ترقی دے اور آگے بڑھے تو قرآن کی تفسیر پڑھیں، حدیث کی تشریح پڑھیں، اسلام کی فقہ کو پڑھیں، سیرت رسول کو پڑھیں، اور قوم کے درمیان ایک رہبر کی حیثیت سے کام کریں، دین کے خادم بن جائیں اور داعی بن جائیں. بس اسی میں زندگی گزارتے رہیں. اللہ تعالیٰ روزی روٹی کا انتظام کرنے والا ہے، کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی بھی رینگنے والا جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے لی ہو. اس لیے رزق کی ذمہ داری نہ مودی کی، نہ یوگی کی، نہ کسی انسان کی. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی روٹی، کپڑا، مکان کا مسئلہ حل ہو جائے، وہ تو بس بڑے ذلیل قسم کے لوگ ہیں. یہ مسئلے تو اللہ نے حل کر دیے، چیونٹی کے، کیڑے مکوڑوں کے، مچھلی کے، سب کے حل کر دیے. تو آپ تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. اللہ آپ کے بھی ان مسائل کو حل کرے گا. آپ
اپنا کام یہ کیجئے کہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائیے، اللہ تعالیٰ وہ دوسرے انتظامات خود ہی فرمائے گا۔ جیسے حکومت اپنے سپاہیوں کا انتظام کرتی ہے، خدام کا انتظام کرتی ہے، اللہ کی مملکت کے خادم بن جائیے۔ اللہ ضمانت لیتا ہے، کفالت فرماتا ہے، انتظام فرماتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ بس پوری قوت کے ساتھ اسلام کے فروغ کا کام کیا جائے، قرآن کی نشر و اشاعت کی فکر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ کاش کہ یہ صدا دریاباد میں سن لی جائے، مدرسہ خوب ترقی کرے، آگے بڑھے، اور چپے چپے پر قرآن پاک کی تلاوت اور تجوید اور حفظ کے ادارے قائم ہوتے چلے جائیں، اور پھر قرآن پاک کے ترجمے کو بھی بتایا جائے، تفسیر سے بھی آگاہ کیا جائے، نوجوانوں کو بتایا جائے، بڑوں کو چھوٹوں کو بتایا جائے کہ قرآن پاک کو اس طرح لے کے چلو جیسے حضرت موسیٰ کی چھڑی تمہارے ہاتھ میں آ گئی، اور یہ سمجھو کہ ہر فرعون کا مقابلہ تمہیں کرنا ہے، وقت ہر فرعون کا مقابلہ تمہیں کرنا ہے۔ کبھی پیچھے مت ہٹنا، کبھی بزدلی مت دکھانا، کبھی مت ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ انہی کو غالب فرماتا ہے جو بزدلی نہیں دکھاتے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی مت دکھانا، کمزور مت پڑنا، رنج میں مت گھلنا، تم ہی غالب آؤ گے اگر مومن رہو گے۔ بس ایمان کو سمجھنا ہے اور اس کو برتنا ہے، اور انشاءاللہ جو بالادستی، جو سربراہی اللہ نے اس امت مسلمہ کے لیے لکھ رکھی ہے، انشاءاللہ وہ حاصل ہوگی۔ آئیے دعا کریں۔